السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے بڑے منصوبے سے متعلق اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے منصوبہ ان کا کیا تھا، اپوزیشن کے خلاف وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ نون لیگ کے اجلاس میں یہ سوال جواب ہوئے ہیں۔ مختلف ارکان جو نون لیگ کے ہیں انہوں نے اپنی ہی حکومت پر سوالات اٹھائے، وزیر اعظم سے متعلق سوالات اٹھائے کہ حکومت میں کیوں آئے، حکومت میں آنے سے مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے اور مسائل بڑھ رہی ہیں، تو اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، نون لیگ ڈیمیج ہو رہی ہے، نون لیگ کا نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان اس وقت جلسے کر رہے ہیں، عوام میں ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ عمران خان، کچھ لوگ کہتے ہیں، تجزیے کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان پھر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں، ریزرویشن شو کیے گئے ہیں۔ یہ وہ گروپ ہے نون لیگ کا جو مریم نواز کے قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا کہ آپ ان کے سوالات کا جوابات دیں۔ یہ سٹوری ہمارے دوست ہیں دنیا اخبار کے طارق عزیز، انہوں نے نکالی ہے۔ طارق عزیز اچھے رپورٹر ہیں، نون لیگ کی بیٹ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اس لیے میں اس رپورٹ کو ریلائبل سمجھتا ہوں طارق عزیز کی وجہ سے۔ تو ہوا یہ کہ میاں شہباز شریف نے پھر جب خواجہ آصف کو اور رانا ثناء اللہ کو کہا کہ آپ ان کے جوابات دیں، ان کو مطمئن کریں، ان کو بتائیں کہ ہم نے حکومت کیوں لی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے، خواجہ آصف نے، دونوں نے کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے ارکان کو جو سوالات جنہوں نے اٹھائے تھے۔ پھر میاں صاحب نے، وزیر اعظم نے خود مائک لے لیا اور وضاحتیں شروع کر دیں۔ ایک انکشاف یہ کیا ہے میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے اور عمران خان وزیر اعظم رہتے تو ہم سارے کے سارے جیلوں میں ہوتے۔ عمران خان سے متعلق وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ لوور کورٹس جو ہیں ان کو ہائی کورٹس کے برابر کے اختیارات دے کر لوور کورٹس کے ججز کو اور ہمیں جیلوں میں بھجوانے کا پلان تھا۔ تمام اپوزیشن کے قائدین کو، تمام رہنماؤں کو، جو بھی چیدہ رہنما ہیں، ان سب کو جیلوں میں ڈالنے کا ایک تو پلان عمران خان نے بنا لیا تھا، منصوبہ بندی کر لی تھی، لوور کورٹس کے ججز کو ہائی کورٹس کے ججز کے برابر اختیارات دے کر۔ دوسرا یہ کہ ہم اگر حکومت نہ لیتے تو ملک 2-3 مہینوں میں دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، لوگ، پبلک ہمیں بھی گالیاں دے رہی تھی۔ اس وقت یہ حالات ہو گئے تھے کہ عمران خان ملک تباہ کر رہے تھے اور لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تھے کہ بھائی اپوزیشن جو ہے اس وقت کی، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور باقی جماعتیں، یہ اتنی ساری جماعتیں جنہوں نے 2-3 مرتبہ حکومتیں کی ہیں، یہ کچھ کر نہیں رہی اور عمران خان کو ہٹا کیوں نہیں رہی۔ یہ چاہیں تو ملک سنبھالے اور یہ چاہیں تو ملک کو سنبھالا دے سکتے ہیں، معیشت بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں عمران خان نے، ان حالات میں سے ملک کو نکال سکتی ہیں یہ جماعتیں۔ عوام مشکل میں ہے، اس وقت عوام مشکل میں تھا، مشکل میں ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت جو بے چینی، جو بے برکتی، جو ایک نحوست تھی PTI کی حکومت کی، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ زیادہ پریشان تھے۔ تو ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، ہم جیلوں میں، سارے اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ جیلوں میں ہوتے۔ عمران خان نے کوشش کی تھی، نیب اور FIA اور ان کو ایکٹیو کیا تھا، تو ان کے ذریعے ہمیں جیلوں کے درشن بھی کرائے، دیدار بھی کرائے، سلاخوں کے پیچھے بند بھی کیا، لیکن بڑا منصوبہ جو ہے عمران خان کا وہ ہم نے ناکام بنایا ہے، اور ملک دیوالیہ ہوتا تو پھر کیا کیا نقصانات ہو سکتے تھے۔ تو اسی لیے ہم نے اپنی سیاست بچانے کو ترجیح نہیں دی۔ ہم نے کہا کہ بھائی سیاست تو تب بچائیں نا جب ملک بچے گا، سیاست تب چلے گی جب ملک بچے گا، ملک نہیں بچے گا تو پھر سیاست کو کیا کریں گے ہم۔ تو ہم نے اس لیے ملک سنبھالا اور عمران خان کو ہٹایا ہے۔ عمران خان کے جلسوں سے اور ان سے عمران خان ہیرو اب نہیں بنیں گے،
اور جو پلان عمران خان کا تھا وہ ہم نے ناکام بنا دیا۔ ایک تو جیلوں میں بچ گئے ہیں جانے سے ساری سیاسی جماعتیں، دوسرا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے تو عمران خان کا پلان تھا یہ انتخابی اصلاحات جو انہوں نے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور یہ سارا کچھ کر لیا تھا، نیب قوانین میں بھی ترامیم کر لی تھی، تو یہ اپنی انتخابی اصلاحات کر کے یہ اپنے حق میں جس طرح 18 میں سسٹم بٹھا دیا گیا تھا، تو اسی طرح کا یہ ان کا پلان تھا کہ باہر کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹوں کے ذریعے، ان کی ووٹوں کی مدد سے اور اس EVM کے ذریعے یہ داندلی کرا کے پھر 5 سال اقتدار میں آنے کا پلان بنایا تھا عمران خان نے، وہ بھی ہم نے ناکام بنایا ہے۔ اور پھر ہم 10 سال، یعنی یہ 5 سال بھی اور اگلے 5 سال بھی، ہم 10 سال آؤٹ ہو جاتے سیاست سے، حکومت کرنے سے، اور پھر اگلی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کو حکومت ملتی، اور ہو سکتا ہے ہمیں حکومت کبھی نہ ملتی۔ تو ایک تو وہ بھی پلان ہم نے عمران خان کا ناکام بنایا۔ ایک اور چیز جو میاں شہباز شریف نے بتائی اپنے ارکان کو کہ نون لیگ کو توڑنے کا پلان بنایا گیا تھا، اور نون لیگ کو، یعنی ظاہر ہے بلوچستان میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، ثناء اللہ زہری، جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ، یہ چھوڑ گئے تھے نون لیگ کی صوبائی قیادت، نون لیگ کو چھوڑ گئی تھی۔ تو اسی طرح پنجاب میں بھی کچھ MPs چھوڑ گئے تھے، کچھ MNAs چھوڑنا چاہ رہے تھے، تو نون لیگ کو تقسیم کرنے کا، تباہ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، تو ہم نے اس کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ چلو 2-4 اکا دکا لوگ چھوڑ گئے ہیں، یہ پارٹیوں میں آنیاں جانیاں لگی رہتی ہے، لوٹے بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اور مختلف پارٹیوں میں ظاہر ہے لوگوں کی اپنی جو زمینی حقائق یہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کی لوکل سیاست بھی اس میں بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ثناء اللہ زہری یا عبدالقادر بلوچ ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی ان کے حلقے میں اور بھی کوئی بااثر لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا کسی بھی جماعت میں، تو وہ وہاں کی زمینی حقائق بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ لوکل سطح پر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس جماعت میں جانا ہے اور کس جماعت میں نہیں جانا۔ تو نون لیگ کو توڑنے کا بہرحال منصوبہ جو تھا اس وقت توڑنے والوں کا، میں کسی پہ الزام تو اسٹیبلشمنٹ پہ سیدھا نہیں لگاؤں گا، لیکن نون لیگ کو ٹوٹ رہی تھی تو ایسے تو نہیں ٹوٹ رہی تھی نا، یا نون لیگ کو لوگ چھوڑ رہے تھے۔ نواز شریف کا بیانیہ اس وقت سخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ PDM کی جب تحریک چل رہی تھی، میاں صاحب کا بیانیہ انتہائی سخت تھا، جس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ناخوش ہوتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں رول ہوگا نون لیگ کو توڑنے میں اس وقت، لیکن اس کو بھی ہم نے بچا لیا۔ جس طرح JUI کو بھی پلان بنا تھا نا، JUI کو بھی توڑنے کا، مولانا محمد خان شیرانی کو JUI سے توڑ دیا گیا، حافظ حسین احمد کو توڑ دیا گیا، مولانا گل نصیب خان کو توڑ دیا گیا۔ اب اس طرح کے بڑے نام جو ہیں JUI سے وہ نکل گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی دانش مندی کے ساتھ JUI کو بچا لیا، اپنی جو قیادت ہے وہ بھی بچا لی، کیونکہ مولانا کی جگہ پر یہ لوگ حافظ حسین احمد ہیں یا مولانا محمد خان شیرانی ہیں، ان پر الزام یہی ہے کہ یہ مولانا کی جگہ پر JUI کے سربراہ بننے کے خواہش مند رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال کسی کے بھی کہنے پہ انہوں نے JUI کو توڑنے کی کوشش کی، توڑ نہیں پائے، لیکن خطرات منڈلا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کو بھی گھات لگانے کی کوشش تھی، پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو بھی توڑا جائے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری آ گئے ہیں، نئی قیادت آ گئی ہے، ینگ قیادت آ گئی ہے، بی کے وہ بیٹے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری میں لوگ امید سمجھ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری سے چاہے لوگ مایوس ہوں، لیکن وہ سیاست کے کھلاڑی ہیں، بادشاہ سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، تو مفاہمت کے بھی جادوگر سمجھے جاتے ہیں اور سیاست کے بھی جادوگر سمجھے جاتے ہیں۔ جاوید ہاشمی نے کہا تھا نا قومی اسمبلی میں زرداری صاحب کے لیے کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں PhD کرنی پڑے گی، تو یہ آصف علی زرداری کی سیاست ہے۔ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، دونوں کو ایک ٹکر کے سیاستدان سمجھا جاتا ہے،
جو سیاست کو سمجھتے ہیں، میاں نواز شریف بھی ہیں، تو بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی عقل مندی کے ساتھ یہ اقدامات کیے، فیصلے کیے، اور ایک تو پارٹی بچا لی، دوسرا عمران خان کا اگلا جو 5 سال کا ٹرم تھا اس سے عمران خان سے جان چھڑا لیے، فی الحال تو جان چھڑا لیے۔ عمران خان کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ حکومت میں آنے کا، کیونکہ اس کے ارادے اور اس کے اقدامات، اس کے فیصلے، اس کی پالیسیاں، اس کے بیانات، اس کی نیت، یہ سارا کچھ واضح ہو چکا ہے کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا، سی پیک کو نقصان پہنچایا، معیشت کو نقصان پہنچایا، تو سیاست کو نقصان پہنچایا۔ سیاست میں گالم گلوچ کلچر عمران خان نے متعارف کروایا، عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دیا، تو یہ ملک کے لیے معیشت تباہ کر دی۔ یہ ملک کے لیے عمران خان کوئی اچھا سون نہیں ہے، اچھا شگن نہیں سمجھے جا رہے، تو اسی لیے عمران خان سے فی الحال جان چھڑا لی ہے۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا، ارکان کو، اور ہم نے پھر معیشت بچا لی ہے، ملک بچا لیا ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب اس وقت مہنگائی ضرور ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور وقت پر انتخابات ہوں، یعنی اگلے سال اگست سپتمبر میں انتخابات ہوں۔ اگست میں حکومت مدت پوری کرے گی، تو اس کے بعد نگران سیٹ اپ اور یہ وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے انتخابات کا، وہ ہم کرائیں گے۔ تو ہم نے اس لیے حکومت لی ہے، ہماری مجبوری تھی، نہیں تو ملک تباہ ہو جاتا، معیشت تباہ ہو جاتی، ملک دیوالیہ ہو جاتا، نون لیگ بھی تباہ ہو جاتی، ہم سارے جیلوں میں ہوتے۔ تو یہ ابھی تنقید ہو رہی ہے، ہم تنقید برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے تمام جماعتوں نے فیصلہ کر کے اور متفقہ فیصلے کے تحت ہم نے حکومت لی ہے، اور اس میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، ان تینوں کا بڑا رول ہے، اور تینوں کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی حکومت لی جائے۔ اور آصف علی زرداری اور انہوں نے حمایت کی، تو ظاہر ہے اس کے بعد میں وزیر اعظم بنا ہوں۔ تو اس کے بعد جو مریم نواز گروپ کے جو ارکان جنہوں نے سوالات اٹھائے تھے، ان کی تشفی ہوئی اور ان کا اطمینان ہوا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔